السلام علیکم، میں ہوں ارشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ود ارشاد سامد یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 8 کلاس کی انگلش کی ٹیکسٹ بک کے چیپٹر نمبر 1 کو پڑھیں گے۔ اس کے اندر جتنے میننگ ہیں ان کو سیکھیں گے، ساتھ ہی پروننسیشن سیکھیں گے اور ہر ایک سینٹنس کی ٹرانسلیشن سیکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ کو اگر انگلش گرامر کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ میرے اس چینل پہ ویڈیو دیکھ کر اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تقریباً تمام ٹاپکس کی ویڈیوز میں نے بنا کے پہلے سے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ اگر کسی بھی ٹاپک کی ویڈیو آپ کو نہیں ملتی تو آپ ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ کر کے اپنی سجیشن نوٹ کروا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس ٹاپک کی ویڈیو مل جائے گی۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک میں فیس بک کا ایک لنک ہے، اس پہ کلک کر کے آپ ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف۔ 8 کلاس کی انگلش کا چیپٹر نمبر 1 ہے، اسی کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 1، ٹالرنس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے میننگ کو سمجھتے ہیں کہ ٹالرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے برداشت، بردباری، صبر و تحمل، عفو درگزر، یہ اس کے مطلب ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر برداشت کا یا بردباری کا کیسے مظاہرہ کیا، آج ہم اسی چیز کو سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم۔ ٹالرنس، صبر و تحمل، بردباری، برداشت آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ٹالرنس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت۔ پیراگراف نمبر 1، ٹالرنس مینز، صبر و تحمل کا مطلب ہوتا ہے، برداشت کا مطلب ہوتا ہے یا بردباری کا مطلب ہوتا ہے ٹو بیئر، برداشت کرنا، پین، درد کو، اور ہارڈشپس یا سختیوں کو، ود پیشنس، صبر کے ساتھ۔ بردباری کا مطلب ہوتا ہے درد یا سختیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ اٹ آلسو مینز، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ٹو بیئر، برداشت کرنا، تھنگز، ایسی چیزوں کو، یو ڈو ناٹ لائک، جن کو آپ پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو برداشت کرنا جن کو آپ پسند نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، وین، جب، یو آر، آپ ہوتے ہیں، ان اے پوزیشن، ایک حالت میں، ٹو ٹیک ریونج، بدلہ لینے کی، انتقام لینے کی، بٹ لیکن، یو ڈو ناٹ ڈو سو، آپ ایسا نہیں کرتے، یو آر ڈسپلینگ، آپ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹالرنس، صبر و تحمل کا، برداشت کا، بردباری کا۔ مثال کے طور پر، جب آپ انتقام یا بدلہ لینے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دا گریٹسٹ، عظیم ترین، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے ایڈجیکٹو کی۔ دا گریٹسٹ ٹالرنس، عظیم ترین صبر و تحمل یا برداشت، بردباری، واز پریکٹسڈ، عملی طور پر کیا گیا، عملی طور پر کی گئی، بائی آور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ عظیم ترین برداشت عملی طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ سیکنڈ پیراگراف ہے، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اے ماڈل، ایک عملی نمونہ، آف ٹالرنس، برداشت کا، صبر و تحمل کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل کا عملی نمونہ ہیں۔ اب دیکھیں، اس کا مطلب تو ہوتا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم ہستی ہیں تو ان کو ہم جمع میں ظاہر کریں گے ان کے ادب احترام کی خاطر، تو ہم کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل کا ایک عملی نمونہ ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نیور، کبھی نہیں، وشڈ، خواہش کی، برائی کی، فار اینی ون، کسی ایک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی ایک کے لیے برائی کی خواہش نہ کی، کبھی کسی کا برا نہ چاہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیڈ، کہا، دیٹ، کہ، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نیور، کبھی نہیں، ٹوک ریونج،
بدلہ نہ لیا اپان اینی ون کسی ایک سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی ایک سے بدلہ نہ لیا یا انتقام نہ لیا۔ اب ریونج دوسری دفعہ آ گیا ہے، ریونج کا مطلب بدلہ یا انتقام۔ ابو سفیان تھا دا ورسٹ اینیمی، بدترین دشمن، ورسٹ، پھر یہ تیسری ڈگری ہے سپرلیٹو ڈگری ایڈجیکٹیو کی، دا ورسٹ اینیمی بدترین دشمن تھا آف اسلام، اسلام کا، بیفور ہی بیکیم اے مسلم، مسلمان بننے سے پہلے۔ ابو سفیان مسلمان بننے سے پہلے اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ ایٹ دا کنکیسٹ آف مکہ، فتح مکہ پر دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناٹ اونلی نہ صرف فارگیو ہم اسے معاف کر دیا، بٹ لیکن آلسو بھی آنرڈ عزت دی ہم اسے بائی ڈکلیئرنگ اعلان کرتے ہوئے ایمنیسٹی کھلی معافی کا، عام معافی کا، فار دوز ان کے لیے ہو جنہوں نے ٹوک ریفیوج پناہ لی ان ہز ہاؤس اس کے مکان میں، اس کے گھر میں۔ فتح مکہ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ کھلی معافی کا اعلان کرتے ہوئے اسے عزت دی جنہوں نے اس کے گھر میں یا اس کے مکان میں پناہ لی۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے وین دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینٹ گئے ٹو طیف، انگلش میں اس کو ٹیف پڑھنا ہے اور اردو میں اس کو طیف پڑھنا ہے، ٹو طیف ٹو پریچ اسلام، اسلام کی تبلیغ کے لیے، دا پیپل لوگوں نے دیر وہاں تھیو پھینکے، سٹونز پتھر، ایٹ ہم آپ پر۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طیف گئے تو وہاں لوگوں نے آپ پر پتھر پھینکے، پتھر برسائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسکڈ پوچھا یا کہا دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آن دا اوکیژن موقع پر، آف ٹرائل آزمائش کے، او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسپیک بولیں، فرمائیں، کہیں، اف اگر، یو سو وش اگر آپ ایسی خواہش کریں، آئی ول میں، ڈسٹرائے تباہ کر دوں، نیست و نابود کر دوں، دیم انہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آزمائش کے اس موقع پر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ایسی خواہش کریں تو میں انہیں تباہ و برباد کر دوں، نیست و نابود کر دوں۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریپلائیڈ جواب دیا، او گریشیس اینڈ مرسیفل اللہ، اے غفور و رحیم اللہ، شو دکھا دے، دیم انہیں، دا رائٹ پاتھ سیدھا راستہ، فار کیونکہ دے وہ ڈو ناٹ نو نہیں جانتے، واٹ دے آر ڈوئنگ جو وہ کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، او اے غفور و رحیم اللہ، انہیں سیدھا راستہ دکھا دے کیونکہ وہ نہیں جانتے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وٹ دے آر ڈوئنگ، وٹ کے بعد آر نہیں ہے تو ہم اس کو سوالیہ انداز میں نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے جو وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ کیا وہ کر رہے ہیں۔ دے ڈو ناٹ ریکگنائز، وہ نہیں پہچانتے، می مجھے، وہ مجھے نہیں پہچانتے۔ دے ڈو ناٹ نو، وہ نہیں جانتے، آئی ایم میں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دا رسول آف اللہ، اللہ کا رسول۔ وہ نہیں جانتے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ میک اٹ نون ٹو دیم، انہیں سمجھا دے، انہیں بتا دے، دیٹ کہ آئی ایم میں ہوں، دیر ان کا، گریٹ ویل وشر بڑا خیر خواہ، انہیں سمجھا دے، انہیں بتا دے کہ میں ان کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ وی شوڈ فالو، ہمیں پیروی کرنی چاہیے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، دا ٹیچنگز تعلیمات پر، آف آور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ وی لرن، ہم سیکھتے ہیں، فرام ہز لائف، اس کی زندگی سے، ہاؤ مچ ٹالرنس، کتنا صبر و تحمل، کتنا برداشت، کتنا بردباری، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹسڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کی۔
ہم اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل عملی طور پر کتنا صبر و تحمل عملی طور پر کیا. ہم اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا صبر و تحمل عملی طور پر کیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوڈ دکھایا، مظاہرہ کیا گریٹ ٹالرنس، عظیم صبر و تحمل کا، عظیم بردباری کا تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی پوری زندگی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عظیم صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایون حتیٰ کہ پریڈ، دعا کی فار ہز اینیمیز، اپنے دشمنوں کے لیے، اینڈ فار دوز، اور ان کے لیے ہو جنہوں نے ٹربلڈ ہم، آپ کو تکلیف دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے اور ان کے لیے دعا کی جنہوں نے آپ کو تکلیف دی. اس کے بعد پیراگراف نمبر 4 ہے، ان ہز لاسٹ ایڈریس، اپنے آخری خطبہ میں، اپنی آخری تقریر میں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیڈ، کہا یا فرمایا، دا ریونج، انتقام یا بدلہ، فار بلڈ شیڈ، خون ریزی کا، ایز واز دا کسٹم، جیسا کہ رواج تھا، ان دا ڈیز، دنوں میں، آف اگنورنس، جہالت کے، بیفور اسلام، اسلام سے پہلے، از فاربیڈن، منع ہے، ممنوع ہے. اپنے آخری خطبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خون ریزی کا بدلہ جیسا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں رواج تھا، اب منع ہے، ممنوع ہے. آئی فارگیو، میں معاف کرتا ہوں، دوز، ان کو، ہو جنہوں نے، مرڈرڈ، قتل کیا تھا، مائی کزن، میرے چچا زاد بھائی، ابن ربیعہ کا. میں ان کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد بھائی ابن ربیعہ کا قتل کیا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیڈ، کہا یا فرمایا، آئی سروڈ، میں نے خدمت کی، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آف اللہ کے، فار 10 years، 10 سال تک. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. بھائی اللہ کی قسم، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیور، کبھی نہیں، آبجیکٹڈ، اعتراض کیا، ٹو اینی تھنگ، کسی چیز پر، آئی سیڈ، جو میں نے کہی، اور ڈیڈ، یا میں نے کوئی کام کیا. اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی چیز پر اعتراض نہ کیا جو میں نے کہی یا جو میں نے کام کیا. اور لاسٹ پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 5، وی، ہمیں، ایز مسلمز، بطور مسلمان، شوڈ، چاہیے، فالو، پیروی کرنا، عمل کرنا، دا نوبل ایگزامپل، اعلیٰ مثال پر، آف دا ٹالرنس، صبر و تحمل کی، برداشت کی، بردباری کی، آف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمیں بطور مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و تحمل کی اعلیٰ مثال کی پیروی کرنی چاہیے. دا ڈیٹریریشن، خرابی، اینڈ کنفلکٹ، اور تصادم یا لڑائی، پریویلنگ، پھیلتا ہوا، غالب آتا ہوا، ان دا سوسائٹی، معاشرے میں، از، ہے، ڈیو ٹو لیک، کمی کی وجہ سے، آف ٹالرنس، صبر و تحمل کی. معاشرے میں پھیلتی ہوئی خرابی اور تصادم صبر و تحمل کی کمی کی وجہ سے ہے. دس مینس، اس مسئلے کو، کین اونلی بی کیورڈ، صرف حل کیا جا سکتا ہے، صرف علاج کیا جا سکتا ہے، بائی فالوئنگ، پیروی کرتے ہوئے، دا نوبل ایگزامپلس، اعلیٰ مثالوں پر، سیٹ بائی، قائم کردہ، آور بلاؤڈ رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمیں اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ اعلیٰ مثالوں کی پیروی کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھی آج کے لیسن کی ٹرانسلیشن، میننگ اور اس کی پروننسیشن. تو مجھے امید ہے آپ کو اچھی خاصی نالج ملی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو اگلی ویڈیو میں ہم اس لیسن کی پوری ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے اور جو پارٹس گرامر کے ہوں گے ان کو بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.